یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں چل رہا؟ نہیں، ہم گڈ کاپ بیڈ کاپ میں بلیو نہیں کرتے. اچھا، یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ مولانا صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے. اور اگر بلاول صاحب کہیں کہ جناب آپ مدرسے میں بیٹھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو وہ اس کو کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں، مولانا صاحب کو اس چیز کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. مولانا صاحب کے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جو ہے وہ جوان ہو چکے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے. کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں؟ نہیں، میں سائڈ پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا. ان کے باقی بھی ہیں اگر ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو مولانا صاحب سائڈ پہ ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرانزیشن ایک ہوتی ہے. جیسے زرداری صاحب نے کہا نا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، وہ فیلڈ میں ہیں، جا رہے ہیں. زرداری صاحب زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، جوڑ توڑ، لوگوں سے ملنا ملانا، یہ چیزیں وہ چیزیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجیٹک جو یوتھ ہے ان کو آگے لے کے فیلڈ میں ان کو لے کے، اور آپ بیٹھے. اب یہ نہیں کہ آپ بالکل مدرسے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھیں گے. نماز کے ٹائم تو اور کوئی نماز ہی پڑھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے آرام سے آپ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں، آپ جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں، آپ ملیں لوگوں سے، لیڈرشپ سے ملیں، اور جو ہے ینگسٹرز کو آگے آنے دیں تاکہ وہ میدان میں ہوں. اور میدان میں اگر ینگسٹرز آپس میں ہوں گے، جیسے مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، اس طرح مونس الہی صاحب ہیں، اس طرح پی ایم ایل این دے دیں مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور حمزہ شہباز ہیں، وہ ینگسٹرز ہیں ان کو آنے دیں، فیلڈ میں آنے دیں، سیاست کرنے دیں. What will be the scenario like tomorrow after the elections؟ آپ کا ابھی تو جو ہے بڑے اگریسو قسم کے بیانات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اگینسٹ نون لیگ. سو کل کو آپ کا اتحاد بھی ہونا ہے، کسی کے پاس 2/3 میجورٹی تو آنی نہیں ہے. کل کا اتحاد ہونا ہے، آپ کریں، آپ اگر حکومت بنا لیں تو آپ کریں گے اتحاد نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو تو وہ کرے گی آپ کے ساتھ. تو پھر یہ ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گی. دیکھیں، سب سے پہلا جو ہے فیز ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، میں اس پہ جا رہا ہوں. دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، الیکشن کمشنر پہ بھی اعتماد ہے، ہمیں ان کی ٹیم پہ اعتماد ہے. ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. پھر کس پہ اعتبار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آ رہا ہوں. ہم ماضی میں بڑے ڈسے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. کبھی آر ٹی آئی سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی آر او الیکشن ہوتا ہے، کبھی دھند آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو. اگر جو ہے میں کہتا ہوں کہ رانا مبشر صاحب کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اسی کے لیے گنا جائے. اگر میں کسی کے ووٹ دے رہا ہوں میرے لیے، ہم کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے، وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے. میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن رزلٹ مانے، کیونکہ آپ نے آگے اکنامیکل کرائسس سے ملک کو نکالنا ہے. آپ نے مل کر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، یا اس وقت اگلی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنا ہے. اگر ہم یہ وہ کریں گے کہ اگر یہ آ گیا کہ دوبارہ سلیکشن ہو گئی یا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، تو اس وقت کی اپوزیشن جو بھی ہوگی وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی. ہمیں جو اعتماد نہیں ہے، ہمیں جو ان سول ادارے پہ، آپ دیکھیں میں نے پرائم منسٹر کو پچھلے دنوں بھی ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی اور پریس کانفرنس میں بھی کل یہ بات کی کہ فورن آفس کا ایک ہائی کمشنر ایک فارمر پرائم منسٹر کو سی آف کر رہا ہے. یہاں پر ہم کہتے تھے جو 2017 میں 18 میں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی کہ گیٹ پہ آ کے اس کی حاضری لگائی گئی، تو اسٹیٹ لانچ میں فنگر پرنٹس بھی غلط ہیں، کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے مجھے تو وہ میسر نہیں ہے نا. پھر اگر اس طریقے سے پنجاب میں آپ پروٹوکول کہیں یا جو جس طریقے سے پیش آ رہی ہے پنجاب کی انتظامیہ میاں نواز شریف کے ساتھ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس ملک میں 5 اور سابق وزیر اعظم بھی گھوم رہے ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، جو ابھی باہر ہیں، ایک اندر ہے. تو ان کے ساتھ بھی اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر کوسچن مارک سول اداروں پہ آتے ہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں اور بھولپور کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے پی ایم ایل این کا کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو دھکیلا ہے پالیٹکس میں. اتنے جو ہے مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی اگر آپ وہی پالیٹکس ماضی کی پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟